السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا طائرکم معکم این ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم برادران اسلام، میرے عزیز بزرگ، عزیز دوستو، سننے والی میری ماں اور بہنیں، میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اس وقت کے کافر اور مشرکوں کو بتایا کہ تمہاری نامبارکی تمہارے ساتھ ہے، کیا آپ ہمیں نامبارک اس واسطے کہتے ہو کہ ہم نے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور دین سمجھایا؟ کچھ نہیں، بلکہ تم ہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ سامعین کرام، میرے عزیز بزرگ، عزیز دوستو، اس آیت پاک میں یہی بتلایا گیا ہے کہ کسی کو منحوس کہنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سمجھنا کہ یہ فلاں کی طرف سے مصیبت آئی ہے، ایسے وہم، ایسے غلط خیالات کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور اس وہم و گمان سے، اس شک و شبہ والی زندگی سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اسے دور رکھنا چاہیے، اور ہماری اور اپنی اولاد کی تربیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمارا دماغ، ہماری سوچ وہم کی غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے، ہم اس وہم کے غلام ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پر سے ہمارا ایمان و یقین ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کے دلوں سے بزدلی کی، کم ہمتی کی جڑیں اکھاڑ دی ہے، ظلم اور زیادتی کے تاروں کو نکال دیا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، مسلمان ڈرتا نہیں تھا جناتوں سے، بھوت پلیت سے، دیوی دیوتاؤں سے ڈرتا نہیں تھا۔ اگر ڈرتا تھا تو وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا تھا۔ گھڑی گھنٹوں، دین اور تاریخ اور مہینوں کا نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے سمجھتے تھے۔ وہ قوم کیا فتح حاصل کر سکتی ہے، وہ قوم کیا جیت سکتی ہے جو دین و تاریخ کو اور مہینوں کو منحوس سمجھے؟ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہمارا وہم و گمان، چاند گرہن، سورج گرہن، اس سے بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، اس سے وہم کرنا کہ جو گرہن دیکھے گا اس کا ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ایسی تمام باتیں غلط ہے۔ سامعین کرام، یہ گھڑی گھنٹے کچھ نہیں ہے، اس کا وہم و خیال رکھنا غلط ہے۔ انڈیا کا مغل بادشاہ تیمور جمنا ندی کو پار کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت کے نجومیوں نے، جیوتیشوں نے ان کو بتلایا کہ بادشاہ سلامت، ابھی گھڑی ٹھیک نہیں ہے، رک جانا اچھا ہے۔
بادشاہ نے جواب دیا، ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو مخلوق کا رعب اور مخلوق کا ڈر نکال کر فقط اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں۔ بچپن ہی سے بچوں کو ڈاگ سے ڈرانا، کاکروچ سے ڈرانا، چور سے ڈرانا، سانپ اور بچھو سے ڈرانا۔ میرے عزیز بزرگ، عزیز دوستو، ایسے بچے کیا ہمتوان ہو سکتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بچپن ہی سے بزدلی اور کم ہمتی بھر دی جاتی ہے۔ آج ہم ہر قسم کے وہم کے شکار ہیں۔ بیمار ہوئے تو بھی کسی قسم کا وہم، نوکری نہیں ہے تو بھی کسی قسم کا وہم، اور پھر ہم ان لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں جو غیب کی باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تمہارے فیوچر میں کیا ہوگا اس کو بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ غیب کا جاننے والا، فیوچر کو جاننے والا فقط اللہ ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لا یقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ جو کسی غیب خبر بتانے والے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا اور کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوگی۔ ایگزامپل، آج کے دور میں ہم ایسے آدمیوں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں جو غیب کی خبر دینے کا، فیوچر کا بتانے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اس کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں دیکھو نا ہمارے بچوں کی شادی کیوں نہیں ہوتی، ہمیں نوکری کیوں نہیں ملتی، ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں بچتا، ہماری بہو بیٹی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ وہ بتلاتا ہے آپ پر کچھ کر دیا گیا ہے، آپ پر جادو کا اثر کر دیا گیا ہے، کچھ گھاڑا ہوا ہے، کمر باندھ دی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایسی باتوں پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی جو تعلیم دی اس پر عمل کرنا ہمیں نصیب فرمائے، آپ نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ ایسے غلط خیال اور وہم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جو بیماری چل رہی ہے، اللہ رب العالمین ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسلم لیگ نیو ساؤتھ ویل پر آنے والی ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت اور الفت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین توڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔